جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح پر مختلف پروگرام پیش کیے ہیں، اور اب خاکسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے خلق، ہمدردی بنی نوع انسان اور خدمت خلق کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق، ہمدردی بنی نوع انسان اور خدمت خلق کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ایک ایسی گواہی ہے جو آپ کے خلق عظیم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوا تو آپ احساس ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے ساختہ کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اپنے رشتوں کا حق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دنیا سے جو نیکیاں اور اخلاق مٹ چکے ہیں ان کو قائم کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ بلا وجہ مصائب میں پھنس جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ خاکسار کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے خود براہ راست سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قابل بنایا کہ آپ ایک عالمگیر، دائمی اور افضل ترین شرعیت کا بوجھ اٹھا سکیں، اور پھر اللہ تعالی نے آپ کے دل میں جو ہمدردی مخلوق کا جذبہ، جوش زن تھا، اس کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے قرآن مجید میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت 111 میں فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ کہ اے مسلمانوں، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ حدیث کی کتاب مسلم کتاب الایمان میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب الایمان میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے تمام انسان امن میں رہیں۔ صحیح بخاری کتاب المظالم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اور جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز تکلیف دور کرے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے جو چند ایک احادیث بیان کی ہیں، یہ تمام احادیث قرآن مجید کے تعلیم دربارہ بنی نوع انسان کی ہمدردی کی تشریح میں ہے۔
سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے اور اپنے متبعین کو بھی اس تعلیم پر عمل کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور اب خاکسار ایک ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا جا رہا ہو۔ وہ قرآن مجید کی وحی کی طرح کی وحی تو نہیں ہوتی، مگر اس کا متن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوتا ہے۔ حدیث کی کتاب مسلم کتاب البر والآداب میں حدیث قدسی ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے مخاطب ہوگا اور فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو جہانوں کا رب ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا۔ اللہ فرمائے گا تجھے معلوم ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس بندے کی عیادت نہ کی تھی، اور اگر تم اس بیمار بندے کی عیادت کرتے تو مجھے اس بیمار بندے کے پاس موجود پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ وہ بندہ پھر کہے گا کہ اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں آپ کو کیسے کھانا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس بندے کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس بندے کے پاس موجود پاتا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ بندہ کہے گا اے اللہ، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اس بندہ کو پانی پلاتا تو مجھے اس بندے کے پاس موجود پاتا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے ابھی جو یہ حدیث قدسی بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے اپنے متبعین کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے، گو یہ واقعہ ایک چڑیا سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نرم دلی کا اندازہ ہو جاتا ہے جو آپ کے دل میں مخلوق خدا کے لیے تھی، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر پر تھے۔ جب آپ دوران سفر سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا آپ کے ماحول میں بڑی بےتابی سے منڈلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک صاحب نے اس چڑیا کے بچے پکڑ لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صاحب کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس وقت تک چھاؤں میں نہ بیٹھیں گے جب تک تم اس چڑیا کے بچوں کو نہ چھوڑ دو گے۔ جب اس شخص نے اپنی جھولی کھولی جس میں وہ بچے تھے تو چڑیا یکدم اس جھولی میں آ گئی۔ اس واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی نرم دلی اور مخلوق خدا کی ہمدردی کے جذبے کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ میں اچھی عادات راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مضمون بیان کیا ہے۔ مثلا یہ کہ مریضوں کی عیادت کے لیے جانا اور جنازوں کے ساتھ جانا۔ آپ
اپنے متابعین کو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ الغرض اگر کوئی انسان کسی طرح کبھی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبعین کو ایسی عالمگیر اخلاقی تعلیم دی ہے جو معاشروں کو جنت میں تبدیل کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے ماحول میں نظر رکھتے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتاب مسند احمد میں ایک روایت ہے، یہ کہ حضرت ربیعہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بیوی کے نان نفقے کی توفیق نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ میں اپنے ہر کام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ربیعہ، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے پہلے والا ہی جواب دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شادی کی تحریک کی تو میں نے جواب دیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انصار کے فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ تم فلاں لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر بہت خوش ہوئے، بڑی محبت سے پیش آئے اور میری شادی کر دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹا اور کچھ غمگین سا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اداسی کا سبب پوچھا۔ میں نے عرض کی، آپ نے مجھے ایک معزز قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے آپ کے پیغام کو سنا اور خوشی کا اظہار کیا، میری عزت افزائی کی اور میری شادی کر دی، مگر میرے پاس معمولی سا مہر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حق مہر کے لیے گٹھلی برابر سونا جمع کر دو۔ انہوں نے یہ انتظام کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ سونا دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور یہ مہر ادا کر دو۔ میں گیا اور وہ سونا لوگوں کو دے دیا۔ ان لوگوں نے اس سونے کو خوشی سے قبول کیا اور کہا کہ یہ کافی ہے۔ میں پھر پریشانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے پھر میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ انہوں نے اس قدر حق مہر کو خوشی سے قبول کر لیا ہے۔ وہ بہت معزز لوگ ہیں، مگر میری یہ حالت ہے کہ میرے پاس چھوٹے سے ولیمے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بریدہ سے فرمایا کہ ایک بکری کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے میرے لیے ایک مینڈے کا انتظام کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ، وہ آپ کے لیے غلے کا انتظام کر دیں۔ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
9 سا غلہ دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، 9 سا غلہ آج کل کے حساب سے قریباً 30 کلو بنتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ غلہ دیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس اس وقت گھر میں اور کوئی غلہ باقی نہیں رہا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ اپنے سسرال کے پاس جاؤ۔ میں غلہ اور میدہ لے کر گیا۔ تب ان لوگوں نے میرے لیے ولیمے کا بھی انتظام کر دیا۔ اس دعوت ولیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ سامعین و ناظرین کرام، اس شادی اور ولیمے کے اس واقعہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنے غریب صحابہ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ خاکسار نے وقت کی مناسبت سے اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، دربارہ ہمدردی بنی نوع انسان اور خدمت خلق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیز چند ایک واقعات سے یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کس طرح پہلے خود اس تعلیم پر عمل کرتے تھے اور پھر اپنی صحبت سے اپنے صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو اس تعلیم پر عمل کرنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے زوردار الفاظ میں یہ تعلیم بیان کی ہے کہ آج بھی آپ کے سچے متبعین کو ایسے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے آپ کی زبانی یہ تعلیم سن رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔